لندن میں مشہور پاکستانی پہلوان بریانی کی دکان کو بند کروا دیا گیا۔ اس دکان کے مالک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے، جس میں وہ زاروں قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، میں 7 سال سے اس دکان کو چلا رہا تھا اور پچھلے 30 سے 35 سال سے یہ شخص لندن میں موجود ہے، اپنی فیملی کو بھی لے کر چلا گیا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ حسد میرے کاروبار کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے کاروبار کے لوگ دشمن بن بیٹھے ہیں اور میری چلتی چلائی دکان پر لوگوں کی نظر ہے، کسی بھی وقت اس دکان کو بند کروایا جا سکتا ہے۔ آخر اس دکان کو کیوں بند کروایا گیا؟ یقین جانیے، جو شخص بھی لندن گیا ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا جس بھی ممالک سے اس کا تعلق ہو، اس نے لندن پہلوان بریانی کی دکان سے لازمی بریانی کھائی ہوگی، جس کی قیمت صرف اور صرف 3 پاؤنڈ تھی۔ یہاں تک کہ اگر عام دکان پہ کہیں اور چلے جائیں تو آپ کو 7-8 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ سے سستی بریانی نہیں ملتی تھی۔ پاکستانی شخص جس کا نام ظفر ہے، یہ واحد شخص ہے جو صرف 3 پاؤنڈ میں پہلوان بریانی کی دکان بنا کر لوگوں کو مزیدار چٹخارے دار بریانی کھلا رہا تھا۔ اب جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس دکان کا مالک، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، ایسا سخی دل شخص تھا کہ اس کے پاس کوئی بھی آ گیا، وہ پاکستانی ہو، وہ انڈین ہو یا جس بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اس کو مفت بریانی کھلا دیتا تھا۔ یہاں تک کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے جاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کبھی کبھار اگر پیسے نہیں ہوتے تھے تو ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو بھی یہ مفت میں بریانی کھلا دیا کرتا تھا۔ یہ شخص جس کا نام ظفر ہے، 1990 میں پہلی بار لندن گیا، محنت کی، مشقت کی، پہلے ڈھابے میں کام کیا، ہوٹلوں میں کام کیا، اتنی محنت کی، اتنی ترقی کی کہ آج سے 7-8 سال قبل اس شخص نے اپنی بریانی کی دکان کھول لی، جو کہ لندن میں ایک مشہور بریانی کی دکان کہلائی جاتی تھی، کیونکہ اب دکان بند ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دکان کو کس نے بند کروایا؟ دکان بند کروانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اور جس شخص نے اس دکان کو بند کروایا اس کا مقصد کیا تھا؟ جناب علی ظفر صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور ان کو آ کر ایک بیلف دیا گیا کہ کل آپ کی دکان بند کر دی جائے گی، اس لیے لہٰذا کل آپ نے دکان پر نہیں آنا، آپ کی دکان پر جتنے بھی ورکر کام کرتے ہیں ان کو اللہ حافظ کہہ دیں۔ اب ظفر صاحب پریشان کہ معاملہ ہوا کیا؟ میں نے کبھی کرائے میں غلطی نہیں کی، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی میں نے رول آف لا کے اگینسٹ جا کر کوئی کام نہیں کیا، میں نے کرایہ وقت پر دیا اور جو میرا مالک ہے وہ خوش بھی ہے، اس نے تو کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ نہ کبھی بجلی کے بل میں کوئی کوتاہی کی، نہ کبھی چوری کی بجلی استعمال کی، پھر کیوں میری دکان بند کروائی جا رہی ہے؟ یہ شخص زاروں قطار ہوتے ہوئے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، میرا کاروبار بند کروا دیا گیا۔ صرف میرا کاروبار بند نہیں کروایا گیا بلکہ میری دکان پر 10 سے 12 پاکستانی بچے کام کرتے تھے جو 4-4 5-5 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے اور اپنی تعلیم کو آگے لے کر چل رہے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی پیسے بھیجتے تھے۔ ظفر صاحب کے بقول میری دکان جس شخص نے بند کروائی اس کا نام ہے ایوب۔ ایوب خود بھی مسلمان ہے اور مسلمان کی دکان بند کروا دی۔ ظفر صاحب کے بقول یہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، پنجتن پاک کے صدقے آپ بے فکر ہو جائیں، زبان ہوتی ہے ایک، آپ اللہ پر اعتماد رکھیں، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ بے ایمانی نہیں کروں گا۔ یہ شخص پہلے بھی مجھے محسوس ہوا کہ میری دکان بند کروانا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے ٹال مٹول کر کے وقت گزارتا رہا۔ اب ہوا کچھ یوں، ایوب نے اس جگہ کو لیز پر لیا، اس کا مالک اصل میں کوئی اور ہے، اور اس دکان کو ملا کر یہاں کچھ ایریا ایوب نے لیز پر لیا جس کا تعلق بھارت سے ہے۔ جو اب تک مجھے اطلاع ملی ہے اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے بلکہ بھارت سے ہے۔ اب ایوب صاحب کو جب محسوس ہوا کہ یہ کاروبار چل رہا ہے، کیوں نہ میں اس شخص کو بھگا کر اپنی دکان یہاں پر کھول لوں اور اپنی بریانی بنا کر لوگوں کو کھلاؤں، تاکہ جو پیسے یہ کما رہا ہے وہی پیسے میں کما سکوں، اور جو لیز پر میں نے جگہ لی ہے مجھے اس کا زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اب ظفر صاحب کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایوب نے یہ جگہ لیز پر لے لی ہے، لیکن 5 سے 6 مہینے سے ظفر صاحب کرایہ اسی شخص کو بیچ رہے تھے جو اس جگہ کا اصل میں مالک ہے۔ اب ظفر صاحب کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ 1 ہفتہ قبل اس شخص نے 5 سے 6 مہینے کا کرایہ ان کے اکاؤنٹ میں واپس بھیجے ظفر صاحب کے، کہ آپ مجھے کرایہ نہ دیں، آپ ایوب صاحب کو کرایہ دیں۔ اب ایوب صاحب نے اس جگہ کو لیز پر لیا ہوا ہے۔ اب ظفر صاحب نے ایوب صاحب سے رابطہ کیا کہ سر یہ سارا معاملہ ہے، میں کرایہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو ساتھ ہی ایوب صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ بے ایمانی کی آپ نے میرے ساتھ، آپ نے کرایہ اس کو کیوں بھیجا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ اور جو مجھے اطلاع ملی ہے آپ بجلی چوری کی یہاں پر استعمال کرتے ہیں، جس وجہ سے میں نے آپ کی دکان بند کروانے کے لیے حکومت سے رابطہ کیا، آپ کی دکان بند ہو جائے گی۔ وہی ہوا کہ کل
ظفر پہلوان کی دکان بند کر دی گئی، حکومت کی طرف سے نمائندے آئے اور آ کر اس دکان کو سیل کر کے چلے گئے۔ اب ظفر زاروں قطار ہوتے ہوئے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ جو اس دکان کے مالک یعنی جس نے لیز پر لی ہوئی دکان جس کا نام ایوب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظفر چوری کی بجلی استعمال کرتا تھا، ظفر لوگوں کو اچھی بریانی نہیں کھلاتا تھا اور ظفر نے حکومت کے پیسے دینے ہیں، ظفر کو میں کورٹ میں لے کر جاؤں گا، ظفر کو وہاں پر ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے مجھے 5 سے 6 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دیا، اور دوسرا بجلی چوری کی استعمال کر رہا تھا۔ لیکن دوسری جانب ظفر صاحب نے پراپر ریکارڈ نکالا اور بتایا کہ یہ دیکھیں پچھلے 5 مہینے کا کرایہ نامہ جو میں کرایہ اس دکان کے اصل مالک کو بیچتا تھا، لیکن ایوب صاحب نے اس شخص سے یہ جگہ لیز پر لی ہوئی ہے۔ یعنی ظفر صاحب اپنی جگہ پر بالکل رائٹ تھے، اور دوسری جانب جس شخص کا نام ایوب ہے اس نے حسد کے مارے پہلوان بریانی کی دکان کو بند کرنے کے لیے حکومت سے رابطہ کیا، ایک پراپر چال چلی اور اپنی اس چال چلنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ظفر بیچارہ جو پاکستانیوں کی قدر کرتا تھا، جو پاکستانیوں پر رحم کرتا تھا، پاکستانیوں کو مفت میں بریانی کھلا دیا کرتا تھا اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اپنے پاس نوکری میں رکھتا تھا، اس بیچارے کی آج دکان بند کر دی گئی۔ لندن جو بھی گیا ہے ضرور اس نے لندن پہلوان بریانی کی دکان سے بریانی کھائی ہوگی جس کی قیمت صرف 2 پاؤنڈ سے 3 پاؤنڈ تک کی، اور آپ 3 پاؤنڈ کی بریانی لے کر اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ آپ کو کہیں بھی 3 پاؤنڈ کی بریانی نہیں ملتی تھی۔ واحد پاکستانی شخص تھا جو لندن میں رہتے ہوئے پہلوان بریانی کی دکان بنا کر 3 پاؤنڈ کی لوگوں کو بریانی کھلا رہا تھا۔